دنیا میں 2 ہی ریاستیں بنی ہیں نظریے کے نام پہ، ایک آپ کی وہ بنی تھی اسرائیل، یہودیوں کے نظریے پہ، ایک آپ کی ریاست یہ بنی پاکستان مسلمانوں کے نظریے کے نام پہ۔ یہودی تو پوری دنیا کے یہودیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسرائیلی۔ انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ خود کو کہتی ہے، پوری دنیا کے ہندوؤں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آج ان الو کے پٹھوں نے 5 اگست جب 1 سال پورا ہوا تو ہمارے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے انہوں نے رام مندر کی بنیاد رکھ دی جا کے بابری مسجد والی جگہ پہ۔ ہم ادھر 10 کروڑ روپے دے رہے ہیں کہ یہاں ہندو کوئی نہیں اسلام آباد میں لا کے، لیکن مندر لا کے بنا دو، مسلمانوں کو بھی بدزن کرو اور ہندوؤں کو بھی بیچاروں کو بدزن کرو کہ جناب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان بننے نہیں دے رہا۔ یعنی یہاں پر مائنورٹیز کو خود جان بوجھ کے اینٹی سٹیٹ بنایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ کیوں؟ تو کیا بنتی ہے اس طرح کے کاموں کی؟ بھئی اگر آپ کہتے ہیں نواز شریف نے الاٹ کیا اپنے دور میں پیسے، اگر اس نے یہ حرام زدگی کی ہی تو آپ کو تو کیا بنتی ہے ادھر آ کے حرکت کرنے کی؟ یہ وہی بات ہوئی جس طرح ممتاز قادری کے پھانسی کے آرڈر زرداری کے دور میں آ گئے تھے، لیکن نواز شریف نے لازمی اپنے سر پہ آ کے مارنا تھا وہ ٹھپا جو ہے، اور وہ پھندے پہ ممتاز قادری کی جگہ خود لٹکا ہے وہ ممتاز قادری تو امر ہوا۔ اسی طریقے سے یہ خان صاحب نے بھی وہی بے وقوفی کر کے اپنے سر لیے۔ لہٰذا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیرو آپ نے بننا ہے تو یہ اچھے کام کر کے ہیرو بن لیں۔ لازمی ہے کہ کنٹروورسیز میں پڑھ کے ملک کو تقسیم کر کے اس میں انتشار پھیلا کے آپ لوگ یہ کام کریں۔ کیا تک بنتی ہے ایسی چیزوں؟ مجھے بتائیں کس بات پہ خوش ہوں؟ میں پیٹرول کی بات نہیں کروں گا، ڈیزل کی بات نہیں کروں گا، مہنگائی کی بات نہیں کروں گا، بجلی پانی گیس کی بات نہیں کروں گا۔ چلو میں ایک نظریاتی آدمی نظریے کی بات کر لیتے، میں نہیں پوچھوں گا اس نے کھمبے لگائے، سڑکیں بنائی نہیں بنائی، اس نے بیڑا غرق کیا سارا، کوئی شے اس نے نہیں چھوڑی۔ آپ مجھے یہ بتائیں عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا مینیفیسٹو میں ذکر تھا پی ٹی آئی کے، آئی 2 سال ہو گئے، ذکر کیا کبھی اس نے؟ ٹرمپ کے سامنے تو اس کی بکری بیٹھ گئی تھی، اس بات کو کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ کسی انٹرویو میں جا کے اس نے بول دیا کہ شکیل افریدی کا سوچا جا سکتا ہے عافیہ صدیقی کے معاملے میں، ایک جملہ بس۔ کیا شو کرنا چاہتے ہیں یار؟ دنیا کو کتنا غلام بن چکے ہیں۔ لہٰذا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف سے میں عمران خان کی نسبت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، میں زرداری سے زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں کبھی اس طرح کا گھٹیا حرکت نہیں کروں گا کہ ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کے سیاستدانوں پہ میں وہاں جا کے بکواسات شروع کر دوں کہ میں نواز شریف کے جیل سے جناب امریکہ جا کے آپ یہ تقریر کریں کہ میں نواز شریف کے جیل سے جا کے وہ اے سی اتار لوں گا۔ بھئی کیا گھٹیا سوچ تمہاری ہے کہ وہاں جا کے دنیا کو کیا بتا رہے ہو کہ ہمارے ملک کے سابق وزرائے اعظم سارے چور تھے؟ آپ دنیا میں سعودی عرب گیا، پاکستانی کمیونٹی سے میرا لیکچر تھا، مدینہ شریف میں بھی مکہ شریف میں بھی، انہوں نے مجھ سے بار بار سوال کیا عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں نے کہا میں پاکستان میں ہوتا شاید اس کا گریبان بھی پکڑ لیتا، لیکن یہاں میں آؤں تو وہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ I will not speak a single word against him کیونکہ I am representing my country۔ کروں گا کہ میرا ملک کا امیج خراب ہو؟ یار my nation should be at the first priority۔ آپ دنیا میں جا کے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو یہ کر دوں گے؟ یعنی کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کا آدمی جسے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہی ہیرو ہے جو بچ گیا اس دنیا میں، تو اس کے لیے تو ایک ایک الفاظ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ عالم کفر بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ یار یہ ایک ایٹامک اسٹیٹ جو واحد ایٹمی ریاست ہے مسلمانوں کی، یہ اس کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، اور جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ سننے کو ملتا ہے نواز شریف کے وہ کمرے سے اے سی نکالیں گے، نواز شریف چور ہے۔ ٹھیک ہے وہ چور ہے، میں بھی مانتا ہوں چور ہے، میں جانتا ہوں آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے، کافی حد تک درست بھی کہا جاتا ہوگا، لیکن یہ تو امریکہ میں جا کے باتیں کرنے کی نہیں بنتی۔ امریکہ میں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردی کی تو آپ مرد کے لاتے۔ امریکہ میں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تقسیم کر کے عراق ایران کی جنگ چھیڑ دی، آپ نے عراق اور کویت کی جنگ چھیڑ دی، آپ نے وہاں پر سعودیہ اور یمن کی جنگ چھڑوا دی، آپ نے وہاں پر یمن پہ بمباری کر دی، آپ نے لیبنان پہ کر دی، آپ نے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا، آپ نے نوبل پرائز دلوا دیا برما کی وزیر اعظم کو کہ مسلمانوں کی تکے بوٹیاں کی ہیں۔ یہ بات کرتے تو آپ مرد کے لاتے۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب وہاں میں جا کے بولوں کہ جی میرا بھائی میرے ملک کا جو بندہ ہے، مطلب باہر تو ہم لوگ ایک ہی ہیں نا، اسی لیے ہمارے وزراء اعظم کو ننگا کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ سارے بھکاریوں والا سٹیٹس لے کے جاتے ہیں ہمیشہ۔ لہٰذا دوسرا عافیہ صدیقی سے ہٹ جائیں، نیٹو کی سپلائی بند ہوگی، ہوئی؟ شاہ جی بتائیں نا، میں کس چیز پہ بولوں کہ میں تبدیلی سرکار سے خوش ہوں؟ تقریریں اچھی کرتا ہے، میرا
گاؤں میں اسکول ہے, ادھر کچھ 6 بچے ایسے میں نے سنے جو عمران خان سے بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, انہیں وزیر اعظم بنا دے. اگر بات تقریروں کی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے فرشتوں نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا, ان کی تقریریں سنی نہیں ہوگی, ورنہ کیا پتہ ان میں سے کوئی بن جاتا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, اقوام متحدہ کا مستقل انہوں نے مندوب رکھا کسی قادیانی کو, جس کا باپ کسی وہ دھماکے میں مرا بھی تھا, اور اس کے باقی بھائی یہ کہتے تھے کہ ہماری وصیت ہے کہ ہم اپنے اس جماعت احمدیہ کے لیے ہمیشہ کام کریں گے. ڈو یو تھنک کہ ایسے لوگ پاکستان سے سنسیئر ہو سکتے ہیں جو جن کے نصاب میں یہ ہے کہ جہاد جائز ہی نہیں ہے؟ ایسے بندے کو وزیر اعظم سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے ایک قسم کا, جو اقوام متحدہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا امیج وہ دے رہا ہوتا ہے. کیا اس نے جا کے وہاں لابنگ نہیں کی ہوگی کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ کردوغلو اور سعد الدین کوبک ہوتے ہیں جو ہر جگہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو اور کوئی بندے کا پتر نہیں ملا 22 کروڑ عوام میں سے؟ کیا آپ نے اسے جا کے وہ لگانا تھا؟ آپ کا کوئی بندے کا پتر نہیں ملا اس طرح کا کہ آپ لوگوں نے بار بار میں نام لینا شروع کر دوں تو کورام مچ جائے. صحیح وقت کے انتظار میں ہوں جب میں بتاؤں کہ کون کون سے عہدے پہ کون کون سے قادیانی بیٹھا ہوا ہے, یہ تو لوگ حیران ہو کے رہ جائیں. لہٰذا ہمیں اس وقت بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکومتی عہدوں پر کس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے؟ کئی ایسی چیزیں ہیں. حضور حق سے جبرائیل نے یہ شکایت کی, یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا. میں اقبال کے شعر میں ہی جواب دینا چاہوں گا, میں صرف اس ریاست کا امن عزیز ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ صحیح وقت پہ صحیح بندے تک ہی اگر پیغام پہنچ جائے اور وہ اس کو ٹیکل کر دے تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ پھر افراتفری ملک میں پھیلے. لیکن شیر بھی دیکھیں, آپ نے بات کی کہ آپ جانتے ہیں, تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. شاہ جی تہاڈی ریٹنگ بڑھ جائے گی, ملک دا ستیہ ناس ہو جائے گا. لیکن شیر بھی جانتے ہوئے آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہو؟ یہ جانتے ہوئے آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ should be disclosed at the right time. میں نے وقت پہ بتا دیا کہ کون سے بڑے محکمے میں